المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مجتبیٰ عسکری ابن ممتاز حسین کی روح کو ارسال فرما دیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر علی صغیر عابدی صاحب مرحوم کے روح کو ارسال فرما. علی صغیر، ہاں علی ظہیر صاحب کی بھی. عزیزان گرامی، یہ جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے لیے ہدیہ سماعت کیا، یہ بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے. اور اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہے کہ قرآن مجید میں رسول اسلام کی مدح کے سلسلے سے اگر کوئی آیت نہ ہوتی تو ان کے کردار کی بہت بڑی یہ ضمانت ہے کہ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ سے دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو دعویٰ محبت اگر کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع ہو. لفظ قل نے پیغمبر اسلام کے کردار کو اتنا واضح کر دیا کہ پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ میرا رسول وہ ہے جو اپنی اتباع کے لیے بغیر میری وحی کے و مشیت کے کوئی حکم نہیں دیتا. دوستی کا معیار یہ دیکھیے تو قرآن مجید میں یہودی ہیں، ان کے لیے بھی کہا گیا، وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو بہت چاہتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، سورہ جمعہ میں. اور عیسائی ہوں یا نجران ہوں، وہ بھی اللہ کی دوستی کا ہمیشہ ڈنکا پیٹتے رہے. لیکن اللہ نے کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ اگر تم محبت کر رہے ہو تو ہم یہ کہہ دیں کہ تم نہیں کر رہے ہو. اگر تم نے دعوی محبت کیا ہے تو دلیل میں اللہ نے ہمیشہ کوئی ایک ایسا پیمانہ رکھا ہے کہ جو بھی محبت کا دعویٰ کرے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لے. اگر
یہودی آئے ہیں تو کہتا ہے پروردگار عالم سورہ جمعہ میں اگر تم دعوے محبت کرتے ہو اور سچی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ امت مسلمہ میں نے مسلسل لوگوں کے لیے ایک عام اعلان کر دیا کہ تم بھی اگر دعویٰ کر رہے ہو تو تمہارا دعویٰ دلیل میں ہونا چاہیے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اگر تم جس سے محبت کر رہے ہو اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس قلب سے محبت کر رہے ہو وہ قلب کوئی نہیں دیکھ سکتا، جب دونوں غائب ہیں تو اس میں کوئی شہود ہونا چاہیے کہ جس سے دونوں غائب کو حاضر بنا دیا جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اگر تم ہمیں دوست رکھتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو تو رسول آپ کہیے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اگر تم نے میری اتباع کیا تو محبت کے عوض میں تمہیں محبت مل جائے گی۔ آپ دیکھیں اس آیہ کریمہ میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو تم میرے رسول کی اتباع کرو گے تو ہم تم سے محبت کریں گے۔ تو محبت کے جواب میں مل گئی، لیکن اتباع کس کے عوض میں کیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم اگر دعویٰ کرتے ہو محبت کا تو فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو لفظ اتباع یہ ایڈیشن ہے اللہ کا، ورنہ محبت کا جواب تو محبت ہو ہی گیا تھا۔ صلوات بھیجیے ور محمد والا۔ بھائی تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہم تم سے محبت کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ نے اتباع کرایا تو اتباع کے عوض میں کیا ہے؟ اللہ نے اگر تم اتباع کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اب کیوں دنیا کہتی ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے؟ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد پر۔ جب اتباع رسالت میں گناہ کے بخشش کے ہو جانے کا خدا نے دعویٰ کیا ہے تو اتباع رسالت کے صحیح تصویر ہی کا نام تو علی ہے۔ اگر آج دنیا میں کوئی پوچھے کہ رسول اسلام کی بھرپور اتباع کس نے کی ہے تو سوائے ذات علی کے اور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے آئیے، تم امت مسلمہ میں صحابی کی ایک فہرست ہے، ازواج کی بھی ایک فہرست ہے، سارے وہ افراد ہیں، لیکن صحابی وہ ہے جو اتباع رسالت میں وہاں تک دکھا سکتا ہے اتباع جہاں تک رسول اس کے سامنے ہو۔ ہاں رسول اپنے گھر میں گئے، صحابیت کی حد چوکھٹ پہ ختم ہو گئی۔ اب وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ رسول نے گھر میں کیا کردار بلند کیا۔ دوسری طرف ازواج رسول، اگر رسالت لیا جائے تو یہ گھر میں ہے، گھر کے باہر ان کی اتباع نہیں ہو سکتی، لہذا ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اتباع ایسی کرے کہ میدان میں بھی ہو، محراب میں بھی ہو، محراب میں بھی ہو، اور صلوات بھیجے محمد وآلہ، جو گھر میں بھی اتباع رسالت کرنے والا ہو، باہر بھی اتباع رسالت کرنے والا ہو۔ اچھا، آپ تاریخ اسلام سے گفتگو زیادہ دیر کی نہیں کرنا ہے، لیکن اتنی بات ضرور عرض کرنا ہے کہ اتباع رسالت امت مسلمہ کے لیے صرف اور صرف ایک چیز مانگی گئی ہے، وہ اتباع رسالت، رسول کی اتباع۔ رسول کی اتباع کرنا ہے تو کس چیز میں اتباع کرنا ہے؟ نماز میں رسول کی اتباع، روزے میں رسول کی اتباع، زکوٰۃ میں رسول کی اتباع، آخر میں حج کرنے کے موقع اللہ نے فراہم کیا، طواف کرنے میں اتباع، ساری اتباع ہوئی۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول کا پیکر، رسول کا کردار تین طرح سے بیان کیا جاتا ہے، ایک قول رسول، ایک فعل رسول۔
اور ایک تقریر رسول. صلوات بھیجیے محمد والا. قول رسول، رسول نے کیا فرمایا؟ فعل رسول، کیا رسول نے فعل انجام دیا. تقریر رسول کے لیے ذرا سوچنے کی بات ہے، ورنہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ندیم صاحب نے تقریر کیا، فلاں صاحب نے تقریر کیا، وسیع صاحب نے. تقریر کا مطلب یہ وہ ممبر پہ گیا وہ کچھ بیان کر دیا. یہاں تقریر رسول کا مطلب یہ ہے کہ قول رسول، رسول کا قول ہے، فعل رسول جو رسول نے کام انجام دیا ہے. تقریر رسول اسے کہتے ہیں جو رسول کے سامنے فعل انجام دیا جائے اور رسول خاموش ہو کے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیں، یہ ہے تقریر رسول. صلوات بھیجے بر محمد. ایک قول رسول، ایک فعل رسول اور ایک تقریر رسول. اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی سیرت میں کیا ہے تو کم سے کم قول رسول ہونا چاہیے، کم سے کم فعل رسول ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو تقریر رسول ہونا چاہیے. غدیر ایک ایسا میدان ہے جہاں قول بھی رسول ہے، بلند کر کے فعل رسول بھی ہے، بخین کہہ کے لوگوں نے مبارک باد دی، آپ کا خاموش ہو جانا بتا رہا ہے کہ مبارک باد بھی فعل رسول. صلوات بھیجے بر محمد. اس عمل میں قول رسول بھی ہے، فعل رسول بھی ہے اور تقریر رسول بھی ہے. جہاں ایک عمل رسول کا مل جائے قیامت تک کے لیے ضامن نجات ہوگا، اور جہاں تین قول بھی ہو رسول کا، فعل بھی ہو رسول کا اور تقریر بھی ہو. اور شاید رسول نے اس کو غدیر میں جمع کر کے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی قول سے منحرف ہو تو فعل دیکھ لے، اگر کوئی فعل سے منحرف ہو تو قول سن لے، اور اگر ان سب سے کوئی منحرف ہو تو اپنا ہی نہیں تمہارا ہی صدیق ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے. اور یہی نہیں، رسول نے غدیر میں اعلان فرمائے. میں نے یہ بات اس لیے جملہ کہہ دیا کہ غدیر سے مباہلے تک یہ ہفتہ ولایت ہے، اور ہماری شناخت بھی ولایت ہے، ہماری پہچان بھی ولایت سے ہے. اور اگر ولایت نہیں تو کچھ نہیں. آپ دیکھیں آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں کون اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے کیا پروپیگنڈا کر دے، ہمیں اس سے نہیں مطلب. قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم کو اللہ کا دوست بننا ہے تو رسول کی اتباع کرو. اور اتباع رسول میں قول بھی رسول کا ہے، فعل بھی رسول کا ہے اور تقریر بھی ہے. رسول نے قولاً کہہ دیا، آپ نے سن لیا، فعلاً انجام دیا. اب کچھ ایسا بھی عمل ہونا چاہیے کہ رسول اسلام نے فرمایا، ایسے نہیں کہ مبارکباد دے کے سب چلے جائیں. خیمہ نصب ہوا، مولائے کائنات خیمے میں جا کے بیٹھے، آپ نے فرمایا جائیں سارے اصحاب، جا کر علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں. اور سب یہ جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے. دیکھیے بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں جس میں کئی چیزیں پائی جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے تو یا تاریخ سے ہوتا ہے، یا حدیث سے ہوتا ہے، یا قرآن کی آیت و تفسیر سے ہوتا ہے، یا جغرافیہ اعتبار سے ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یا رسول یا صحابی فرماتے ہیں، یا انصار میں سے کوئی بیان کرتا ہے، یا کوئی مہاجر میں سے بیان کرتا ہے. غدیر ایک ایسا واقعہ ہے جہاں قرآن بھی ہے، صحابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اور سب کے درمیان یہ تاریخ خوب قدیر خم بتاتا ہے یہ لفظ. صلوات بھیجے محمد والے.
کسی بھی زاویے سے اگر غدیر کو آپ لینا چاہیں تو وہ کسی نہ کسی زاویے سے غدیر کی حقیقت کو بیان کرتا. پیغمبر نے بیان فرما دیا, لوگ گئے اور جانے کے بعد لوگوں نے مولائے کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی. اور آپ سنا کرتے ہیں پیغمبر چاہتے تو منبر کے نیچے خود بھی بیٹھتے, ان کو بھی بیٹھاتے اور مجمع کو پیغمبر دیکھتے, اپنی نگاہ سے صحابیت کی تصدیق کرتے اور ان کے ہاتھوں سے علی کے ید اللہ پر ہونے پر بیعت دیکھتے. لیکن نہیں, آپ نے کہا جاؤ اور جانے کے بعد علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں, مجھے سب پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ دور جانے کے بعد یہ واقعہ غدیر بھول جائیں گے, تو دنیا میں تاریخ رسول, فعل رسول, تقریر رسول, یہ سب تم بھلا سکتے ہو لیکن قرآن کی آیت نہیں بھلا سکتے. دنیا سے انکار کر سکتے ہو لیکن روز محشر تم نہیں بھلا سکتے. کہا کیا یاد ہوتا ہے کہ روز محشر کے لیے اللہ عکاسی کرتا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلم ایدیہم بما کانوا یکسبون. قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جب زبان پر پہرا لگا ہوگا, ہاتھ سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا, پیر سے پوچھا جائے گا تم گئے کہاں. کہا زبان سے غدیر بھلا سکتے ہو دنیا میں لیکن قیامت میں زبان پہ مہر لگے گی. پیر سے پوچھا جائے گا خیمے تک گئے تھے کہ نہیں, ہاتھ سے پوچھا جائے گا کہ بیعت کی تھی کہ نہیں. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. یہ ایک رخ ہے ولایت کا. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ ایام عزا قریب ہیں, تو آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایام عزا یا عزاداری کیا ہے. لہذا بس جلدی جلدی دو باتیں اور مسائل. دیکھیے ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں اور سوشل ڈسٹینس سے بھی بیٹھے ہیں, عزاداری بھی کر رہے ہیں مجلس. عزاداری کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے. تین چیزیں ہیں, عزا خانہ, عزادار, عزاداری. عزا خانہ, عزادار, عزاداری. عزا خانہ دیکھ کے عزادار ہوتے ہیں اور امام بارگاہوں میں جب عقائد مستحکم ہو جاتے ہیں تو شاہراہ پہ عزاداری ہوتی ہے, تاکہ دوسروں کو بتایا جائے کہ صحیح علوم آل محمد کیسے نشر کیا جائے. آپ دیکھیں جیسا کہ ساری گائیڈ لائن مہاراجہ کرام کی, مجھے کچھ نصیب اتنا. دنیا کہتی ہے یہ تعزیہ کیا ہے, یہ علم کیا ہے. تعزیہ ہم دیکھ کے اصل اس کا کانسیپٹ کیا ہے. تعزیہ دیکھ کر امام حسین کا غم طاری ہونا, امام مظلوم کربلا کی عزا تابوت کو دیکھ کر یہ عزا ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے کہ یہ اس کے تابوت کی شبیہ ہے کہ جس کا لاشا کربلا میں پڑا تھا. علم ابو الفضل عباس کو دیکھ کر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں سب سے شجاع اور بہادر اگر کسی ذات کا نام امام وقت کے بعد اگر لیا جاتا ہے تو جناب ابو الفضل عباس. لیکن ان کی یہ نہیں تھی کہ لشکر یزید کو تہہ تیغ کر دینا, سب سے بڑی شجاعت تھی پر اطاعت امام کر لینا. اور آپ دیکھیں کہ جناب ابو الفضل عباس کا علم دیکھ کے ہمارے یہاں یہ اس غازی کا علم ہے. ذوالجناح دیکھ کر یہ وہ ذوالجناح کی شبیہ ہے کہ جانور بہتر ہیں اس دور کے ان انسانوں سے کہ جہاں امام حسین علی اصغر کو لے کے آ کے کہہ رہے تھے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا, لیکن وہ ذوالجناح
کہ جو امام حسین کو عرض کربلا پر سجدے کی عالم میں دیکھ کر طواف بار بار کرتا رہا کہ آقا حسین آئیے آپ سوار ہو جائیے تاکہ آپ کو ہم خیمہ گاہ تک پہنچا سکیں۔ تو یہ عزا خانہ علم، تعزیہ، تابوت کو دیکھ کر عزاداری کا تاثر پیدا ہوگا، اور جس میں یہ تاثر ہو جاتا ہے اسی کو ہم عزادار کہتے ہیں، اسی کو ہم عزادار کہتے ہیں۔ اور میں نے پہلا جملہ کہا قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ قول رسول، رسول نے کہا کیا، فعل رسول، رسول نے کیا کیا، تقریر رسول، رسول کے سامنے جو ہوا تو آپ نے خاموش ہو کے رضامندی کی۔ آپ سب جانتے ہیں واقعہ کربلا تو سن 61 ہجری میں ہوا، لیکن مستند روایتیں ہیں اہل تسنن کی، تمام تاریخوں میں مستند یہ خبر ہے کہ پیغمبر اسلام جاتے ہیں حجرے میں، اور جناب ام سلمہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہا ہوں، آپ تشریف لے گئے۔ جناب ام سلمہ خود فرماتی ہیں کہ ابھی رسول کو جاتے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ہمارے شہزادے امام حسین داخل ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، داخل ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اے نانی جان ہم تو نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے چاہا کہ ہم آگے بڑھیں، جناب ام سلمہ نے روک دیا۔ بس یہ روکنا تھا کہ آواز آئی ام سلمہ میرے حسین کو آنے دو۔ جب امام حسین آتے ہیں اور رسول اسلام کے سینے پر لیٹ جاتے ہیں، رسول اسلام ان سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ ابھی جناب ام سلمہ کہتی ہیں، غور سے سنیں، کہتی ہیں کہ ابھی میں کچھ دیر باہر بیٹھی تھی کہ ایک بارگی رسول کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب رسول کے رونے کی آواز ہوئی اور گلوگیر ہوئی آواز تو میں قریب آگے بڑھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، کون ایسی چیز ہو گئی جس سے آپ گریہ کرنے لگے؟ کہا ام سلمہ ابھی میں اپنے حسین سے پیار کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل نے آ کے خبر دی۔ اب عزیزان کرام کیا فرمائے، اے جبریل کہتے ہیں خدا کہتا ہے یا رسول اللہ جس حسین کے آپ گلے کا بوسہ لے رہے ایک دن ہوگا کہ اس حسین کے گلے پر خنجر چلے گا۔ میں آپ سے عرض کروں رسول اسلام فرما رہے ہیں اور رسول اسلام گریہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا جو رسول کہہ رہے ہیں اس کو قول رسول کرتے ہیں، اور جو رسول کر رہے ہیں اسے فعل رسول کرتے ہیں۔ اس مختصر سے حجرے میں امام حسین علیہ السلام کا وہ عزا خانہ رسول اسلام نے مرتب کر دیا، جہاں قول رسول بھی ام سلمہ سنا رہی ہیں، فعل رسول بھی ام سلمہ فرما رہی ہیں، اور تقریر رسول یہ ہے کہ جب آپ نے امام حسین کی شہادت سنائی ہے تو ام سلمہ گریہ کرنے لگیں۔ سوچئے نہ ہم نے واقعہ دیکھا نہ آپ نے واقعہ دیکھا، لیکن جو میں نے عرض کیا زبان آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کے رومال میں آنسو آنے لگے، تو جس کی زبان رسالت سے جو خبر شہادت حسین دے تو ام سلمہ کو کتنا گریہ ہوا ہوگا۔ یعنی اس مختصر سے واقعے میں قول رسول بھی مل رہا ہے، فعل رسول بھی مل رہا ہے، تقریر رسول بھی مل رہا ہے، اور یہی ہم دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسے رسول اسلام افراد ہوتے ہیں۔ اتباع رسالت کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ وہ کام انجام دیا جائے جس سے رسول خوش ہو جائے۔ عزیزان گرامی میں کچھ اور عرض کرتا، لیکن آج کی تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو واقعہ کربلا کی بلکہ اگر یہ کہا جاؤں کہ واقعہ کربلا کا دیباچہ اگر لکھا جائے تو مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے، اور ان کی شہادت مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ان کے پسران کی شہادت نہ ہو۔ اللہ اللہ کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ جب آپ نے محسوس کیا، ہمارے نوجوان جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کے 4 فرزند تھے، 2 تو وہ تھے کہ جن کو ان کی زوجہ نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا۔ جب
آپ کوفہ جا رہے تھے اور دو وہ فرزند تھے جنہیں وہ لے کر امام حسین کے ساتھ، امام حسین کے ہمراہ کربلا کے لیے چلی تھیں۔ بس دو جملے سنیے، ان کی شہادت مکمل نہ پڑھ سکوں گا، لیکن میرے نوجوانوں سنو، یہ مسلم ابن عقیل نہیں ہیں، یہ خاندان بنی ہاشم کے وہ مرقع ہیں جو سیرت رسول کے قول بھی دکھا رہے ہیں اور بھی دکھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مسلم ابن عقیل کی شہادت کیسے ہوئی آپ خود جانتے ہیں، جو آج ہر نماز کے بعد ہم زیارت پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا وہ شخص تھا کہ جس نے کوفے میں بالائے خانہ پر کھڑے ہو کر کہا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ارے یہ وہ آواز تھی جب مسلم نے ادا کی تھی، امام حسین کا قدم رک گیا۔ جناب عباس پوچھتے ہیں، آقا خیریت تو ہے؟ کہا میرے مسلم کو گھیر لیا گیا ہے، میرے مسلم کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ پہلا سلام تھا جس کو مسلم ابن عقیل نے ادا کیا، جسے آج ہر ایک اپنی نماز کے بعد ادا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کے دونوں بچوں کو گرفتار کر دیا گیا تھا، ابن زیاد کے کہنے سے قید خانے میں نے ڈالا گیا تھا۔ 9 ذی الحجہ جناب مسلم ابن عقیل، 22 ذی الحجہ، یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف 15 دن کا وقفہ نہیں، پورا سال گزر گیا۔ یہی وجہ سے قافلہ چلا تھا تو بیوہ مسلم نے مسلم کا سر دیکھ کے صرف اتنا کہا تھا، میرے والی و وارث میرا سلام آپ پر، میں یہ گی کہ میرے سر پہ رضا نہیں ہے، سر پہ رضا نہیں تو میری کیا بات ہے؟ جب جناب زینب تو میری، لیکن یہ تو بتائیے کہ جو فرزند آپ نے میرے حوالے کیا تھا وہ تو میں آقا حسین پہ قربان کر چکی، میرے 2 فرزند جو آپ کے ساتھ تھے ان کی کیا خبر ہے؟ سر مسلم سے خبر آئی، جاؤ وطن واپس پہنچو، تمہارے بچوں کی خبر موصول ہوگی۔ یہ کہہ کے واقعہ آگے بڑھ گیا، لیکن سال بھر یہ بچے قید خانے میں تھے۔ ایک وہ شخص جسے داروغہ کہا جاتا ہے، جو رات میں معین الگ ہوتا تھا، دن میں الگ، ایک دن ان بچوں نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ کیا تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ کیوں نہیں، میں تو ان کی امت پہ ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہا اگر ان کو تم جانتے ہو تو ان کے نواسے حسین کو بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں میں ان کو بھی جانتا ہوں، لیکن اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہا بس اسی خانوادے میں ایک ذات ہے جس کا جعفر ہے، جس کا نام علی ہے۔ کہا ہاں، کہا میں انہی کا پوتا ہوں۔ اس شخص نے فوراً اپنے زندان کے تانے کو کھول کے کہا بچوں جاؤ، میں تمہاری خبر دینے والا نہیں ہوں۔ یہ بچے کوفے کی راہ میں گمراہ بھی وقت ہیں کہ اہل بیت علی کی چاہنے والی کنویں میں پانی بھرنے گئی تو اس نے دیکھا اس کنویں میں 2 چاند سے سورج، جو اس نے درخت پہ دیکھا تو 2 ننھے بچے ہیں۔ میرا باپ ذبح مدینے کے رہنے والے، جیسے ہی سنا اس مومنہ نے ان بچوں کو منت و سماجت کر کے اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر کیا۔ لیکن تاریخ شہادت میں یہی ملتا ہے کہ یہ دونوں بچے، اور جب آدھی رات ہو گئی، آدھی رات زہرا کو دیکھا، بابا ان کے پیچھے گڑے، بیٹا ہم تمہیں لینے کر کے کھینچتا ہوا لایا کے کنارے لا کے، ظالم کہتا ہے اپنے غلام سے، ان جیسے کہتے ہیں کہ اگر مرتا دونوں بچوں نے کہا تم تو حبش میں تو میرے جد کا ایک غلام تھا جسے بلال، اور وہ غلام آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ظالم نے
جیسے اس کا جوان بیٹا آگے بڑھا، ان بچوں نے کہا تمہیں دیکھ کے مجھے بھیا علی اکبر یاد آ گئے۔ کہا یہ کون علی اکبر؟ کہا فاطمہ زہرا شبیہ پیغمبر۔ جیسے ہی رشتہ معلوم ہوا اس نے بھی تلوار، بچوں نے جب محسوس کر لیا کہ اب مجھے شہید کر دیا جائے گا، کب اتنا میں 2 رکعت نماز کر لوں۔ بچن میں جدائی ہوئی، جنازہ فرات کی سطح پہ رہا، لیکن جب پانی کی سطح پر آیا آپ نے دیکھا مجھے وہ 2 بھائی یاد آ گئے۔ جب حسین عباس سے ملنے پہنچے تو یا جناب عباس تڑپ کے کہتے ہیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا نصر محمد انت المحمود يقينين وانت العلوم وانت فاطر السماوات والارض اقل حسن انت المحسن بحق الحسين وانت قديم الاحسان بحق عیمت الثاری من ذرۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ یہ شب جمعہ ہے، پروردگار جو مومنین کے اصحال ثواب کی مجلس ہے اور جو بھی مومن کو جوار رحمت کی جگہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج کا جناب مسلم ابن عقیل کے ان دونوں بچوں کی شہادت کا واسطہ، پروردگار ہم سب کو سچا مطیع و فرمادار اہل بیت قرار فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ہم سب کی یہ دعا ہے، جہاں جہاں بھی مومنی حسین مظلوم کے عزادار ہیں ان کے جان مال کے سلسلے میں اخلاص عطا فرما۔ ہم سب کے اس پرسے کو بارگاہ سید عالمیہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے بھی کام انجام دے رہے ہیں اللہ ان کی صحت و سلامتی کو برقرار رکھنا، اور جتنے بھی عزادار جہاں جہاں بھی ہوں ان کو امام حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار بحق آل محمد علیہ السلام ہمارے وقت امام کے اور جو اس دور میں وبا ہے، پروردگار اس وبا سے ہم سب کو نجات دلا فرما، اور ہمارے امام کے آوا انصار